پاکستان میں حق اور سچ کی تعریف کیا ہے جبکہ عمران خان کے بارے میں ایک بڑا خدشہ کس نوعیت کا؟ مراد سعید کی خوفناک کال قرم ایجنسی کے اندر قحط سالی جبکہ ظلم کا نظام جو ہے اس کو کیسے پروان چڑھایا جا رہا ہے؟ آج کی گورکھ دندہ میں اس پر بات کریں گے۔ اگر آپ سٹڈی ورک یا وزٹ ویزا پر برطانیہ جانا چاہتے ہیں یا پھر چین میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں تو ابھی جی ڈی کنسلٹنسی سے رابطہ کیجئے۔ ہمارے ایکسپرٹس اپلیکیشن سے لے کر ویزا اپروول تک آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجئے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک بڑی اچھی بحث جاری ہے۔ اس بحث کا مقصد یہ ہے اور اس کا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ حق اور سچ کیا ہے پاکستان کے اندر۔ اس حوالے سے میں گزشتہ روز ایک پروگرام کے اندر برطانیہ کے ایک ٹاؤن میں موجود تھا، تو وہاں پہ کچھ مقررین نے بات کی جو کہ بڑی اچھی بات ہے، اور سٹیج ہوتا ہے اس کے لیے ہے کہ جو بھی لوگ ہیں وہ اس کے اوپر اپنی جو خیالات ہیں اس کا اظہار کرے۔ اس میں ایک نقطہ یہ تھا کہ صحافی جو ہیں وہ تقسیم ہو چکے ہیں، ایک مخصوص پارٹی کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں جو کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اس سچ کے ساتھ ساتھ یہ سچ بھی وہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ حق اور سچ کیا ہے اس دور کے اندر۔ اب یہ تقریب جو تھی وہ ہمارے سابقہ سینئر صحافی مبین چودھری صاحب کی دوسری سالانہ برسی تھی، تو اس میں صحافی بھی تھے، لوکل مقامی دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی تھے، تو ان کا یہ نقطہ تھا۔ تو اس میں جب میں نے یہ ساری باتیں سنی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ نو ڈاؤٹ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میڈیا جو ہے وہ تقسیم ہے، میڈیا آزاد نہیں ہے، کسی ایک لیڈر جو ہے اس کی سپورٹ کرتے ہیں، تو حق اور سچ اور کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ نقطہ یہ تھا اس دور حاضر کے اندر حق اور سچ ہے کیا؟ سیاست کے حوالے سے دیکھیں، ملک کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ اب جمہوریت کے لیے اور انصاف کے لیے اور اپنی ذات کے لیے انصاف لینے کے لیے اور جماعت کا نام طریق انصاف رکھنے والے کو خود بھی انصاف نہیں مل رہا، اور وہ کون ہے؟ اس کا نام ہے عمران خان، جس کے ساتھ 70 سے 80% لوگ ہیں۔ اب ایز اے صحافی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی جو بڑی وجہ ہے جو کھلواڑ کی، وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اگر یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کو کنٹرول نہ کرے، پارلیمنٹ کے سیاستدانوں کو کنٹرول نہ کرے، جوتے پہن کے پارلیمنٹ کے اندر اور ان کی مسجدوں میں نہ گھس جائے، لوگوں کو گرفتار نہ کرے، صحافیوں کو نہ مارے، تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو جو جس دور میں، چاہے عمران خان ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، یہ لوگ آج کے دور میں، ماضی میں یا مستقبل قریب میں، جو سیاسی جماعت یا اس کا لیڈر اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے برسر اقتدار آئے گا یا آنے کی کوشش کرے گا، تو میرا یہ ذاتی نظریہ اور اصول ہے کہ میں اس کے خلاف ہوں گا۔ وہ کوئی بھی شخص ہو جو پاکستان کے اندر رول، جو لا ہے، جو جمہوریت ہے، اس کی بات کرے گا، ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ تو اس دور کے اندر حق اور سچ کیا ہے، یہ جو ڈیبیٹ گزشتہ روز ایک پروگرام کے اندر ہو رہی تھی، اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ حق اور سچ کس کو کہتے ہیں، اور حق اور سچ والا بندہ کون سا ہے جس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو اپنا ذاتی نظریہ ایز اے صحافی اور ایز اے انسان اور ایز اے پاکستانی آپ کو بیان کر دیا کہ ہم ہر اس شخص کے ساتھ، اس سیاسی جماعت کے ساتھ، اس لیڈر کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہیں جو ملک کے اندر عدل و انصاف کی بات کرے گا اور جمہوریت کی بات کرے گا اور اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ بن کے سامنے نہیں آئے گا۔ توشہ خانہ 2 کے کیس کے اوپر بات کرتے ہیں، پھر اور بھی بے شمار بڑی اہم خبریں ہیں، اس کو ضرور دیکھیے اور سنیے گا۔ یہ کیس جو ہے وہ GHQ حملہ کیس کی سماعت جمعہ 15 فروری کو جو ہونی تھی 26 فروری تک ملتوی ہوئی تھی، تو اب توشہ خانہ 2 کیس کی جو سماعت آج 17 فروری کو ہونا تھی، اس کو بھی آگے جو ہے بغیر سماعت کیے 27 فروری تک ملتوی کر دیا گیا ہے، اور یوں آئندہ 10 دن اڈیالہ جیل میں کوئی سماعت نہیں ہوگی، وہاں کوئی عدالت نہیں لگے گی، اور معمول سے ہٹ کر ایک بڑی اور طویل تاریخ پڑی ہے اور بغیر سماعت کے تاریخ پڑی ہے۔ چونکہ دیکھا جا رہا ہے کچھ لوگ ملک کے اندر ہیں، کچھ لوگ ملک سے باہر ہیں، بعض لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے وہ باہر کیوں ہیں، لیکن بعض خبریں ایسی ہیں جو میں بھی مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہیں شیئر کی جائیں یا ان خبروں کو دیا جائے جو کہ ان کا تعلق ملک کی سلامتی کے ساتھ بھی جڑا ہے۔ تو یہ تاہیر کرنا، ان چیزوں کے اندر یہ ٹیکنیکس ہیں۔ توشہ خانہ 2 کے کیس کو لٹکانا ہے، اس سے پہلے آپ نے 190 ملین پاؤنڈ میں سزا دے دی ہے، تو یہ وہ ٹول رکھے ہوئے انہوں نے جن کو انہوں نے مستقبل کے اندر جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ بڑی حیران کن چیزیں ہیں کر کے اندر، اور اس میں آپ دیکھیے کہ امن مارچ جو ہو رہا ہے اس کے حوالے سے مراد سعید نے کال کیا دیا، لوگ مر گئے ہیں،
ہرنائی کے اندر، تو ان کی لاشیں لے جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سنی اور شیعہ کے فسادات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے محمد ایجنسی، باجوڑ، لکی مروت، باقی جتنی بھی جگہ ہیں، کوئٹہ سمیت کہا جا رہا ہے کہ وہاں فسادات ہو رہے ہیں۔ تو چاول اور دیگر اشیاء خوردنوش ٹرک لے کے دوسری تیسری مرتبہ جا رہے تھے، تو اس قافلے کے اوپر پھر سے جو ہے وہ حملہ کر دیا گیا اور وہاں پہ اشیاء خوردنوش نہیں پہنچ سکی۔ دو نقطے ہیں اس کے اندر اور بڑے اہم ہیں۔ یہ جو امداد جا رہی تھی، اس قافلے کے اوپر حملہ کس نے کیا؟ یہ قافلہ جو تھا وہ محفوظ کیوں نہیں ہوا؟ سنی شیعہ فسادات کس نے کروائے؟ اور سب سے بڑی چیز کہ کیا واقعی وہاں پہ سنی شیعہ فسادات ہیں یا نہیں ہیں، یا کوئی ایک مخصوص قوت ہے جو ملک کے اندر اس چیز کو پروان چڑھا کے اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتی ہے؟ اب دیکھیں، ان علاقوں سے جو اسلام آباد کے اندر اسٹوڈنٹ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نوعیت کے اور اتنے سنجیدہ نوعیت کے اور اتنے خطرناک قسم کے کوئی فسادات وہاں سنی شیعہ کے نہیں ہیں۔ ان چیزوں کو وجہ بنا کے سنی شیعہ فسادات کا نام دے کے وہاں پہ حالات خراب کیے جا رہے ہیں، اور اس کے پس پردہ کچھ اور مفادات ہیں جن کو حاصل کرنا چاہتی ہے ایک قوت۔ اب اگر وہاں پہ ایسی چیز پیدا ہو چکی ہے اور اسلام آباد میں رہنے والے ان علاقے کے جو لوگ ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے، اور اس کے اندر ظلم اتنا بڑا ہوا اور یہ ہوا، میں اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ان کا نام نہ لیے بغیر۔ اسلام آباد کی یونیورسٹی میں ایک نوجوان پڑھ رہا تھا، اس کی اسٹڈی تقریباً مکمل ہو چکی، اس کا تعلق اسی علاقے سے تھا، قرم ایجنسی سے، تو اس کا ویزا لگ گیا آسٹریلیا کا۔ ایک ہی ریاست ہے پاکستان، اسی کا وہ باشندہ ہے، دارالحکومت پاکستان کی اسلام آباد میں وہ رہتا ہے، اس کا آسٹریلیا کا ویزا لگ گیا ہے۔ تو اتنی بے بسی، مجبوری اور لاچاری ہے کہ وہ نوجوان پاکستان سے ہجرت کر کے آسٹریلیا پڑھنے جائے گا، لیکن وہ وہاں سے اٹھ کے قرم ایجنسی میں یا وزیرستان میں کے کے علاقے میں یا کوئٹہ میں جا کے اپنی والدہ سے نہیں مل سکتا۔ وہ نو گو ایریا بن چکا ہے۔ تو جس جگہ کے اوپر حالات اس نوعیت کے ہو جائیں کہ ایک بیٹا ہجرت کرنے سے پہلے اپنی سگی ماں کو اپنے ہی ملک کے اندر نہ مل سکے، تو پھر آپ امیجن کیجئے کہ وہاں کے حالات جو ہیں وہ کیا ہوں گے۔ تو مراد سعید نے خوفناک کال یہ دی ہے کہ امن مارچ کے بعد مراد سعید نے یہ بیان دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مارچ کا آغاز کر دیا ہے، اور میرے محمد، باجوڑ، لکی مروت، وزیرستان، ڈی آئی خان اور خیبر کے غیرت مند لوگوں تیار رہو، انشاءاللہ جلد مل کر وہاں بھی امن کے پرچم کے سائے تلے نکلیں گے، اور پھر دیر باجوڑ سے لے کر بلوچستان تک سب کو متحد کر کے پنڈی اسلام آباد کا ہم رخ کریں گے۔ یہ مراد سعید صاحب نے اس نوعیت کی خطرناک کال دی ہے، اور اسی کے بہانے آپ کو بیان کروں کہ جو عماد اظہر ہیں اور مراد سعید ہیں، ان کے حوالے سے جب ایک سوال کیا گیا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہاں، ان دو افراد کے بارے میں نے ان کو خود ہدایت دی ہے کہ وہ باہر نہ آئیں اور خفیہ جگہ پہ رہیں، اور وہیں سے اپنے حالات اور معاملات جو ہیں سیاسی جس حد تک وہ چلا سکتے ہیں اس کو آگے لے کے بڑھیں۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے، پھر میں عمران خان صاحب نے جو خط لکھا تھا آرمی چیف کو، اس کے اوپر کس نوعیت کا خدشہ سامنے آیا، میں اس پہ بھی آتا ہوں۔ قرم ایجنسی میں قحط کا عالم ہے، اور قرم میں قافلے پر ایک بار پھر حملہ اور شدید فائرنگ کی گئی، اور امدادی گاڑیوں میں لوٹ مار، اور قافلے میں 35 سے زائد گاڑیاں تھیں جو اشیاء خوردنوش، ادویات اور دیگر سامان لے کر پارا چنار جو ہیں وہ جا رہی تھی۔ فائرنگ سے جانی نقصان کا خدشہ ہے، پولیس نے ایسے بتایا، اور ساتھ ہی ظلم کا نظام اپنی اتنی انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ یہ ظلم کا نظام ایسے ہے کہ ہرنائی دھماکہ میں کوئلہ کے کان جو وہاں لوگ تھے وہ شہداء کی لاشوں کو گھر تک پہنچانے کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں۔ شہداء کی لاشوں کو لے جانے والی 10 میں سے 4 ایمبولینس میں پیٹرول ختم ہو چکا تھا۔ پیٹرول پمپ پر لاشوں سمیت 6 گھنٹوں تک کا انتظار کرنا پڑا، اور دوسری جانب جب لاشوں کو لے جانے کے لیے ایمبولینس آئی، ایمبولینس پیٹرول پمپ پہ کھڑی ہیں، ان کے اندر پیٹرول نہیں ہے، لاشوں کو لے کے جا نہیں سکتی۔ 6 گھنٹے انہوں نے انتظار کیا، اور اس کے بعد کچھ بنا، جبکہ دوسری جانب چیئرمین نیپرا اور ممبران نے حکومتی منظوری کے بغیر اپنی تنخواہیں 3 گنا تک بڑھا دی ہیں۔ تنخواہ 7,72,000 سے بڑھا کر 32,00,000
50,000 کر دی گئی ہیں ان کی تنخواہیں، اور ممبران کی تنخواہیں 29 لاکھ روپے ماہانہ سے زائد ہیں۔ پاکستان اشرافیہ کا شکارگاہ اشرافیہ جمہوریہ پاکستان ظلم کے اس نظام کے خلاف کب اٹھے گا، اور کیا چیزیں ہوں گی کہ لاشوں کو لے جانے کے لیے آپ فوجیوں کی گدھوں کا استعمال کرتے ہیں؟ ایک جگہ کے اوپر لوگ شہید ہو جائیں تو انہیں لے جانے کے لیے ایمبولینس میں پیٹرول نہیں ہے۔ دوسری جانب آپ یہ حالات دیکھیے کہ وہاں پہ اشرافیہ یہ جو نیپرا کے لوگ ہیں ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ کس حد تک بڑھائی جاتی ہیں۔ تو یہ دوہرا معیار نہیں، اس کو کسی اور معیار کا نام دینا چاہیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر 1 نہیں 2 نہیں، یہ 3-4 قانون ہیں۔ یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مصداق پورا نظام چل رہا ہے۔ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ نظام کب تک ایسے چلے گا، یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ جس نے اس نظام کو ٹھیک کرنے کی جرت کی اور عملی کام کیا، اس بھٹو کو پھانسی پہ چڑھا دیا، اس عمران خان کو جیل میں ڈال دیا، اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا، اس کے اوپر عدت میں نکاح جیسے جھوٹے کیسز بنائے، تمام جھوٹے کیسوں میں 32 سال پھر 14 سال پتہ نہیں کتنی سزائیں سنائیں، اور پھر کہہ دیا گیا کہ ہم معذرت سیاست سے لا تلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو خان صاحب نے جو آرمی چیف کو خط لکھا تھا اس کے بارے میں بڑا خدشہ کیا ہے، یہ میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ شہباز گل کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف پر ہونے والی تنقید پر انہیں بڑا غصہ آیا۔ عمران خان صاحب نے جو خط لکھے تھے اس خط کے اوپر بھی ان کو کافی غصہ ہے، اور اب عمران خان کو قید تنہائی میں ڈالے جانے کی خبریں ہیں۔ حد ہے ویسے، یہ کیسی حرکت ہے کہ بجائے خط کا جواب دینے کے، اس کے اوپر کوئی اثر ہونے کے، آپ تو الٹا اس کی سزا دینے لگے ہو۔ تو بھائی جان، جب کوئی لڑکا کسی اپنی پسند جو لڑکی آ جائے محبوبہ کو، اس کی اجازت کے بغیر خط لکھے، جو محبوبہ اس لڑکے کو پسند نہیں کرتی تو اس نے آگے سے کوئی نہ کوئی تو سزا دینی ہے۔ آرمی چیف آپ کے چچے مامے تو ہے نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے وہ آپ کے سیاسی یا ہر لحاظ سے جو ہیں وہ دشمن ہیں، تو آپ نے پھر جو خط لکھا تھا اس کی سزا تو کاٹنی پڑے گی، چونکہ وہ تو مان نہیں رہے کہ ہم آپ کے کوئی دوست ہیں، ویل وشر ہیں، یا ہم ایک ریاست سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ قید تنہائی میں شاید عمران خان صاحب کو رکھیں اور تھوڑی سی اذیت دیں۔ بہرحال ہم آپ تک انفارمیشن پہنچا سکتے ہیں، چیزوں کا جو ادراک ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور بتائیے گا کہ اس دور کے اندر پاکستان کے اندر حق اور سچ کس چیز کا نام ہے، تو ہم آپ کے بڑے مشکور ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، جلد آپ سے پھر ملیں گے۔ اگر آپ اسٹڈی، ورک یا وزٹ ویزا پر برطانیہ جانا چاہتے ہیں یا پھر چین میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں تو ابھی جی ڈی کنسلٹنسی سے رابطہ کیجیے۔ ہمارے ایکسپرٹس اپلیکیشن سے لے کر ویزا اپروول تک آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے۔